توحید ربوبیت اور توحید الوہیت لازم و ملزوم ہے۔ ایک کو مان کر دوسرے کا انکار انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ خوف میں تقوی میں کسی کو شریک نہ کرو، فَاعْبُدُوا، عبادت کرو تو صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ پر واجب ہے، فرض ہے، جب مان لیا کہ یہ سب احسانات اللہ کے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، تو پھر ہر طرح کی عبادت صرف اس ایک اللہ کی جائے۔ زبان سے کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس قبر پہ سجدے ہیں، اس قبر پہ سجدے ہیں، کسی قبر کا طواف ہے، کسی مردے کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جو شخص توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تنہا اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ توحید الوہیت کو تسلیم کرے، توحید عبادت کو تسلیم کرے، اللہ کو الہ برحق مانے۔ جب یہ مان لیا کہ خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ، تو پھر عبادت کا حقدار وہ صرف تنہا اللہ ہے۔ عبادت کی ہر قسم خاص اس کے لیے کی جائے گی، بھروسے اس پہ ہوں گے، امید اسی سے لگائی جائے گی، محبت اس سے کی جائے گی، اور ایسی شدید محبت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ جیسا خوف اس اللہ سے ہوگا ویسا خوف اور کسی ہستی سے نہیں ہوگا۔ رکوع و سجدے، نذر اور نیاز، ذبح و قربانی، یہ تمام کی تمام عبادتیں صرف اس ایک اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ یہ تسلیم کرنا لازم ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت لازم و ملزوم ہے۔ ایک کو مان کر دوسرے کا انکار انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ یعنی خالی توحید ربوبیت کو مان کر آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ توحید الوہیت کو نہیں مانتے۔ بعض لوگوں کی گفتگو آپ سنیں گے، وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں، خالق صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ باتیں بالکل درست ہیں، لیکن اگر اس توحید ربوبیت کو ماننے کے بعد آپ نے توحید الوہیت کو تسلیم نہیں کیا تو آپ کا یہ دعویٰ توحید ربوبیت کا تسلیم کر لینے کا یہ عقیدہ، یہ ایمان آپ کو مومن نہیں کہلائے گا۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں کہ اللہ مالک نے توحید الوہیت کا انکار کرنے والوں کو ہمیشہ توحید ربوبیت کی دلائل دے کر ان پر حجت تمام کی۔ مالک کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، یہی تمہارا بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تم عبادت کرو خالص اللہ کی، اس رب کی جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے۔ تو کفار مکہ نے، یہ مشرکین سابقہ امتوں کی، انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہمارا خالق اللہ نہیں ہے، ہم سے پہلوں کا بھی خالق اللہ نہیں ہے، بلکہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہی ہمارے خالق ہیں۔ انکار نہیں کیا، ربوبیت کو مانتے تھے۔ اس ربوبیت کی دلیل کو بطور حجت اللہ مالک نے توحید الوہیت کے طور پہ پیش کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ رب، وہ خالق جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا،
آسمان کو چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اس پانی کو برسا کر پھر اس زمین سے انگوریے پھلوں کا رزق تمہارے لیے پیدا کیا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا بس تم اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کا ساتھی اور اللہ کا ساجی نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ باوجود جاننے کے تم اللہ کا شریک مقرر نہ، تم جانتے ہو کہ یہ آسمان بنانے والا اللہ ہے، یہ زمین بچھانے والا اللہ ہے، آسمان سے بارشیں برسانے والا اللہ ہے، ان بارشوں سے انگوریاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے. یہ تمام دلائل اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے، توحید ربوبیت کے، اور پھر دعوت کیا دی کہ تم یہ سب جانتے ہو، اس سب کو مانتے ہو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اب اللہ کا شریک نہ بناؤ. توحید ربوبیت کے دلائل دے کر بطور دلیل، بطور حجت ان پر توحید الوہیت کو پیش کیا. تم نے مانا کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے پورے کائنات کی، تو پھر وہی تمہارا معبود برحق ہے، وہی عبادتوں کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے. توحید الوہیت کے اس بات کا فطری طریقہ یہ ہے کہ انسان توحید ربوبیت کے دلائل پیش کرے. جب وہ مان لے کہ واقعی خالق و مالک اللہ ہے تو پھر اس کو یہ بات سمجھائے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے اللہ مالک نے مشرکین پر حجت قائم کی اور اپنے رسولوں کو یہی پیغام دیا کہ اسی طریقے سے تم ان اہل شرک پہ توحید الوہیت کو پیش کرو. مالک کا فرمان سنیے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. زمین کا مالک کون ہے، یہ زمین کس کے لیے ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ مالک بیان فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو یہ جواب میں کہیں گے کہ ایک اللہ اس زمین کا بھی مالک ہے اور اس زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک ہے. تو ان سے کہیے کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، یعنی تم توحید ربوبیت کو مانتے ہو تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ خالق جب اللہ ہے، مالک جب اللہ ہے، تدبیر کرنے والا جب اللہ ہے تو الہ بھی صرف اللہ ہے، عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمانوں کا رب ہے، 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ یہ جواب میں کہیں گے کہ 7 زمینوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے. تو ان سے پھر کہہ دیجئے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، یعنی رب کی ربوبیت کو مانتے ہو، اس کی الوہیت کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں ڈرتے، اس کا شریک کیوں بناتے ہو. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ان سے پوچھئے مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا کہ یہ سب اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، یعنی تم سب ان دلائل کو، ربوبیت کے دلائل کو مانتے ہو اور الوہیت کے معاملے پر آ کر اللہ کے اور شریک بنا دیتے ہو. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، کدھر تمہاری عقلیں معاف ہو جاتی ہیں، کدھر تم ان دلائل کو ماننے کے باوجود توحید الوہیت کے معاملے کے اندر ٹھوکر کھاتے ہو. مالک کا فرمان سنیے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے وہ تمہارا رب. رب توحید ربوبیت کے دلائل دے رہا ہے اور پھر لوگوں کو توحید الوہیت کی طرف دعوت دیتا ہے. اندازہ کیجئے قرآن حکیم کے اس اسلوب کا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ یہ ہے وہ تمہارا رب
جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کا، زمینوں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، چشموں کا، درختوں کا، جنگلوں کا، پتھروں کا، انسانوں کا، ملائکہ کا، اس کائنات میں جو کچھ ہے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ ساری کی ساری مخلوق تنہا اللہ کی مخلوق ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، ربوبیت پیش کر کے الوہیت کا حکم دیا، اب عبادت صرف اس کی کرو، اب سجدے صرف اس کو کرو، اب نظر و نیاز صرف اس کے نام کی دو، اب پکارو صرف اس کو، لبیک اللہم لبیک، یہ نعرہ لگاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت میں، پکار میں، محبت میں، نظر میں، نیاز میں، بھروسے میں، امید میں، خوف میں، تقوی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ فَاعْبُدُوهُ، عبادت کرو تو صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت میں اللہ مالک نے ربوبیت میں اپنی انفرادیت کے ذریعے کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، تنہا مستحق عبادت ہونے پر استدلال کیا، اور توحید الوہیت ہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ خالق و مالک نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مولا کا فرمان اپنے سامنے رکھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مستحق عبادت صرف مجھ اکیلے کو سمجھے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت انسان کو بربادی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ صرف میری عبادت کریں، کیا معنی؟ مستحق عبادت صرف مجھ تنہا اکیلے کو سمجھے اور میرے علاوہ کسی اور کو عبادت کے حقدار نہ بنائیں، کسی اور کے بارے میں عقیدہ نہ رکھے کہ نہیں ان کی ڈھیریوں پر سجدے کرنا بھی جائز ہے، ان کی قبروں کا طواف کرنا جائز ہے، ان مردوں کو پکارنا جائز ہے، ان سے اولاد مانگنا جائز ہے، ان سے رزق مانگنا جائز ہے، مصیبتوں میں ان کے در پہ آ کے گرنا جائز ہے، یہ بڑے پہنچے ہیں، یہ ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ بھائی کسی کی شان کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی اعلیٰ ہو، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، شریک نہیں ہے، اس کو عبادت میں رب کا شریک نہ بنائیے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف توحید ربوبیت مان لینے سے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بارش برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، بادل بھیجتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ ماننے سے بندہ قطعاً موحد نہیں ہو سکتا۔ وہ اہل توحید تب بنے گا جب وہ اللہ کو عبادت کا تنہا حقدار مانے اور اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، وگرنہ کفار مکہ یہ سب کچھ مانتے تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، یہ مانتے تھے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہارا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے جواب میں کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ خالق ہونے میں وہ رب کو تنہا مانتے تھے، مستحق عبادت ہونے میں رب کو تنہا نہیں مانتے تھے، اوروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ مولا کا فرمان اپنے سامنے رکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا عزیز اور علیم وہ صرف ایک اللہ ہے، وہی ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کفار مکہ تسلیم کرتے تھے کہ آسمان کا خالق، زمین کا خالق وہ صرف اللہ ہے، اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ان سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے پودے اگاتا ہے، پھل پیدا فرماتا ہے، یہ کون ہے؟ جواب اہل مکہ کا، کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا، سابقہ امتوں کا اپنے سامنے رکھیے کہ ربوبیت کے ہر سوال پر وہ صرف ایک اللہ کا نام لیتے تھے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں پر، تمہاری بصارت پر، تمہاری سماعت پر کنٹرول کس کا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے سے مردہ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اس سارے کائنات کی ترتیب کرنے والا وہ کون ہے؟ نظام چلانے والا کون ہے؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ہر سوال کے جواب میں
اللہ ہی کا نام آ رہا ہے۔ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ آسمان اور زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ تمہاری سماعت و بصارت کس کے کنٹرول میں ہے؟ جتنے بھی سوال کریں گے توحید ربوبیت کے حوالے سے، کفار مکہ سے، مشرکین سے، تو جواب ایک ہی آئے گا، اللہ اللہ اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جو دو ٹوک فیصلہ دیتی ہیں کہ خالق و مالک، رازق، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کو ماننے والے وہ مسلمان نہیں قرار پائے۔ اتنی توحید کافی نہیں رہی، بلکہ الوہیت کا معاملہ، عبادت کا معاملہ وہ سب سے اہم ہے کہ جس نے اللہ کو خالق و مالک رازق مانا ہے وہ معبود برحق مانے۔ یہ تسلیم کرو گے تو پھر مومن کہلاؤ گے، اور اگر یہ نہیں، آپ نے ایک چیز کو پکڑ لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا، حالانکہ ربوبیت الوہیت لازم و ملزوم ہے، ایک کو مانو گے تو دوسرے کا ماننا آپ پر واجب ہے، فرض ہے۔ جب مان لیا کہ یہ سب احسانات اللہ کے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، تو پھر ہر طرح کی عبادت صرف اس ایک اللہ کی جائے۔ اگر نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ کی، بدر کا مارکہ، احد کا مارکہ، خندق کے مارکے، جتنے مارکے بھی ہوئے، جن لوگوں سے جنگیں ہوئی، وہ اللہ کے وجود کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، تدبیر کرنے والا مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے۔ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اپنے گھڑے ہوئے تراشے ہوئے اولیاء، ان کو وہی مقام دیتے تھے عبادت کا۔ لات و عزہ کو پوجتے تھے، ان کو پوچھ کر بھی وہ اللہ کی طرف پہنچنا چاہتے تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے پوچھتے تھے، لیکن پوچھتے تھے، عبادت میں شریک بناتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے، معاشرے پہ نگاہ دوڑائے، ایک اللہ کو مان رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس قبر پہ سجدے ہیں، اس قبر پہ سجدے ہیں، کسی قبر کا طواف ہے، کسی مردے کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا ہے، کسی کو غریب نواز و بندہ پرور گنج بخش سمجھ لیا ہے، اختیارات بانٹ دیے ہیں، اولاد یہاں سے، رزق یہاں سے، شفا یہاں سے، مصیبتیں یہاں سے، مقدموں میں بری یہاں سے، یہ ڈھیریے ہیں، یہ تراشے ہوئے، یہ بنائے ہوئے جھوٹے معبود ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ربوبیت کو مان کر کوئی مسلمان، مومن، موحد نہیں بن سکتا جب تک وہ توحید الوہیت کو نہ مان لے، جب تک وہ تمام طرح کی عبادت خالص اللہ کے لیے نہ کرے۔ تعظیم ہو تو اللہ کی، دل میں خشیت ہو تو صرف ایک اللہ کی، دعائیں کرنی ہے، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، امیدیں اور بھروسے لگانی ہے تو صرف ایک اللہ سے۔ حد درجے کی محبت ہوگی تو ایسی محبت صرف اللہ سے ہوگی، اس محبت میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا۔ حد درجے کی انسان انکساری اور اپنی عاجزی کو بیان کرے گا تو وہ بھی خالص ایک اللہ کے سامنے کہ ہم عاجز بندے ہیں، بندے اس اللہ کے ہیں۔ ہماری ناک خاک آلود اور پیشانی خاک آلود ہوتی ہے، زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور انتہائی ذلت کی کیفیت اپناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سجدے کا موقع اللہ کے قریب بندہ جتنا اس موقع پر ہوتا ہے کسی اور موقع پر نہیں۔ ہم نے تو بظاہر اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، خاک میں رکھ دیا، خاک آلود کر دیا اسے، کس کے لیے؟ اس خالق و مالک کے لیے۔ شدید محبت بھی اس سے، شدید خوف بھی اس کا ہے، اور شدید امید بھی صرف اسی پر ہے کہ وہی ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا تو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا تو کائنات میں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بھائی، توحید ربوبیت کو مانیے، توحید الوہیت کو مانیے، تب آپ موحد بنیں گے۔ ایک کو چھوڑ کر ایک کو مان لیں، ربوبیت کو مان لیں اور الوہیت کا انکار کر دیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے اہل ایمان کے راستے کو نہیں اپنایا۔ توحید ربوبیت تو کفار بھی تسلیم کرتے ہیں، مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ الوہیت مانیں گے تو خالص موحد بندے بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور جب ہمیں موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔